بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. A very good morning to all of you ناظرین. کیسے ہیں آپ سب؟ امید یہی کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. رب آپ کو, آپ کے پیاروں کو, سب کو محفوظ رکھے اور مل کر شکر کرتے ہیں رب کا کہ ایک نیا دن جو ہے وہ ہم سب کو زندگی میں نصیب ہوا, اور اللہ کرے کہ ہم اس دن کا بہتر استعمال کر سکیں. اور جناب میرا پروگرام ہمیشہ کی طرح آج بھی 2 سیگمنٹ میں ڈیوائڈ ہے. پہلا سیگمنٹ صحت کے حوالے سے ہوگا. اتنی صحت پر بات کرتی ہوں, اتنی کوشش کرتی ہوں کہ خود بھی احتیاط کروں اور دوسروں سے بھی کہوں کہ زندگی کے معاملات کو تھوڑا بہتر چلایا جا سکے. لیکن کیا کہا جائے اس موسم کو اور اس وائرل کو جو کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے, تو میں بھی اس وقت جو ہے اسی وائرل کا شکار ہوں. گلا میرا بہت خراب ہے, سو میں معذرت چاہتی ہوں کیونکہ آواز تھوڑی سی میری اس وقت بہتر نہیں ہے. بٹ یس, کوشش ضرور کریں گے کہ کچھ اچھا, کچھ بہتر جو ہے وہ اس پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچایا جا سکے. جناب جب ہم موسم کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں یا ہم بات کرتے ہیں کہ بیماریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ, ان کا جو انفیکشن ہے یا وائرل جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے کہ دن بدن جو ہے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. وہیں جو ایک اور بڑا مین ایشو جو بہت لوگ فیس کرتے ہیں, وہ چاہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہو یا امیونٹی کی کمزوری کی وجہ سے ہو یا کسی اور بیماری کے باعث بنتا ہے, اور وہ ہوتا ہے کہ ہڈیوں میں درد رہنا. یہ بخار کی علامت میں بھی ہوتا ہے, یہ اور مختلف کنڈیشنز میں ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں. بے شمار کالز جو ہیں وہ ہم بھی ریسیو کر رہے ہوتے ہیں کہ جوائنٹس پین ہے, ہڈیوں کا درد ہے, اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے. تو ہڈیوں کے جو درد ہیں ان میں کرنا کیا چاہیے آپ کو, اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, اس کا ڈائگنوسس کیسے ہو سکتا ہے, کہ آیا آپ آرتھرائٹس کے پیشنٹ ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اب آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اور جو میرے مہمان ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور پہلے بھی میرے پروگرام میں بارہا آتے رہے, اور آپ کو جو ہے وہ بونز کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں. ڈاکٹر عامر حلیم جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا جی ڈاکٹر صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں ہڈیوں کی بیماریوں کی, تو جو پہلی ایک سوچ آتی ہے نا ذہن میں کہ بڑھاپے میں جا کے جو ہے نا وہ ہڈیاں کمزور ہوں گی. ابھی تو جہاں مضبوط ہے, ہر چیز بڑی اچھی ہے اور تو معاملات جو ہے وہ اچھے چل رہے ہیں. بٹ آج کل جو ہے نا وہ بڑا ڈفرینٹ ہو گئی ہے سچویشن. آج کل آپ ینگ بچوں کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ بونز کی پین کی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں, جوائنٹس پین کی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں. کھیل رہے ہوتے ہیں تو بچے آ کے کمپلین کرتے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں. تو یہ جو ہڈیوں کی جو درد ہے یا یہ تکلیف جو ہے یہ اب ینگ ایج میں کیوں ہونے لگ گئی ہے؟ دیکھیں, 2 مختلف چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے جوڑوں کا درد, جس پہ آج ہم کوشش کریں گے اسپیسیفکلی بات کریں. دوسرا ہڈیوں کا درد. ہڈیوں کا درد کے بہت ڈفرینٹ کازز ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کیلشیم کی کمی ہو, وٹامن ڈی کی کمی ہو, یا ان کو کوئی اسٹریس کی وجہ سے فریکچر بن رہا ہو. بچوں کو اسٹریس کی وجہ سے بالکل اسٹریس, یعنی اسٹریس فریکچر اس کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو اسپورٹس میں ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں لیکن ان کی وٹامن ڈی بہت کم ہو, ان کو ہلکا سا ہیئر لائن فریکچرز آ سکتے ہیں. تو وہ ینگ ایج میں کمپلین کر سکتے ہیں, اور وہ عام طور پہ انڈائگنوزڈ چلے جاتے ہیں ہمارے پاس. وہ ہیل بھی ہو جاتے ہیں, کوئی دن پین رہتا ہے, ہیل ہو جاتے ہیں. دوسری چیز جس پہ ہم آج بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے آرتھرائٹس. آرتھرائٹس جس کے اندر مختلف جوائنٹس میں پین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مینلی اولڈ ایج کی ہی چیز ہے. اب آپ اولڈ ایج, آپ کے لیے اولڈ ایج کیا ہے ڈاکٹر؟ کس ایج کو آپ اولڈ کہیں, آپ 40 پلس کہیں کہ 50 پلس کہیں کہ 70 پلس کہیں. اچھا نہیں, تو یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا؟ یہ تو انسان کے اپنے اوپر, وہ اپنے آپ کو بوڑھا سمجھتا ہے یا نہیں. ہاں, یہ بڑی اچھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی. اٹ ڈیپینڈس کہ آپ اپنے آپ کو کیسے کیری کر رہے ہیں. لیکن جو ایکچولی کامنلی جو آرتھرائٹس ہے براڈلی وہ 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک آسٹیو آرتھرائٹس ہے, ایک ریموٹائڈ آرتھرائٹس ہے. اچھا ٹھیک ہے. آسٹیو آرتھرائٹس یوزلی 40 سے پہلے نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہی 40 سال کے بعد شروع ہے. ڈیجنریشن ہلکی ہلکی, اور مے بی پیک پہ زیادہ تر جاتا ہے 60-70 سال کی عمر میں. اچھا ٹھیک ہے, دونوں میں میل فیمیل میں دونوں میں آپ کہہ رہے ہیں جی. آفٹر 40 کوئی بھی آرتھرائٹس جو ہے وہ کامن ہے فیمیل میں, سلائٹلی تھوڑا سا زیادہ ریشو ملتا ہے فیمیل میں کمپیریٹیولی ٹو میلز. صحیح, فزیکلی ویک بھی تو ہوتی ہیں کچھ ہارمونز کی وجہ سے اور کچھ اور ریزنز ہیں.
پاکستان میں بہت زیادہ لوگ افیکٹڈ ہیں اس سے. تقریباً یہاں کوئی ایبسولوٹ ڈیٹا تو نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن ایک اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 1.5 کروڑ لوگ آرتھرائٹس کا شکار ہیں. آرتھرائٹس کا شکار. اور ان کو پتہ ہے؟ اور ان میں سے بہت سو کو نہیں پتہ، کیونکہ آپ کو بیماری کا پتہ ہوگا تو پھر آپ اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں گے نا. تو اندازہ جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ٹریٹمنٹ. ہاں یہ ضرور ہے پتہ ہے کہ ہم درد کا شکار ہیں، یہاں ہم اٹھنے بیٹھنے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو اچھا ڈاکٹر صاحب، دو آپ نے کہا کہ 2 طرح کے جو ہے جو میجر فارمز ہیں. اچھا ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے اور وہ کیا جو ہے وہ جسم میں دیکھیں سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ جو آسٹیو آرتھرائٹس ہے اس کے کچھ ڈفرینٹ کازز ہیں، جو ریموٹائڈ ہے اس کے ڈفرینٹ کازز ہیں. ٹھیک ہے، دونوں کے اندر ظاہر ہے کہ جو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ درمیان میں گیپ آپ کو نظر آ رہا ہے ہڈیوں کے درمیان میں، وہ ختم ہو جائے گا. گیپ ختم ہو جائے گا؟ ہاں بالکل. جو بیسیکلی ہوتا ہے کہ جو کارٹیلیج ہے جو کہ 2 ہڈیوں کے درمیان ہے وہ ڈیجنریٹ ہو جائے گا یا ڈیمیج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ ہڈیوں کو ایک دوسرے سے ٹکرانا شروع ہو جائیں گی اور وہ آرتھرائٹس ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں ابھی تو یہ جیل ہوتا ہے تو یہ موومنٹ اس ہوتی وقت ہے. اگر یہ 2 ہڈیاں موجود ہیں اور درمیان میں اس کے ایک لیئر موجود ہے تو وہ لیئر آہستہ 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 ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ کارٹیلیج ان ہڈیوں کے اوپر بھی لگا ہوا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا اور یہ بیئر بون ہو جائے گی. جب یہ بونز آپس میں فرکشن دیں گی تو وہ آرتھرائٹس. وہ پین بھی کریں گی، پھر وہ جو ٹک ٹک کی آوازیں اور لوگ کمپلین کرتے ہیں اس کی وجہ سے آنا شروع ہو جاتے ہیں. جو کسی بھی یہ دیکھیں یہ اس میں بون جو ہے وہ پوائنٹڈ بھی ہو گئی. جی پوائنٹڈ یہ بات کی سٹیج ہے. یہ بات کی سٹیج. اچھا ابھی ہم سٹیجز پہ آ جاتے ہیں. اچھا تو ڈاکٹر ویسے یہ ہوتا کیوں ہے؟ ریزن کیا ہے اس کا کہ کارٹلیج ختم ہو جائے، فرکشن شروع ہو جائے؟ ریموٹائڈ آرتھرائٹس جو ہے وہ آٹو امیون ڈیزیز ہے، یعنی کہ آپ ہی کے باڈی کے سیلز کارٹلیج پہ اٹیک کریں گے اور ان کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اٹ از ریلیٹڈ ٹو آٹو امیون. یہ اتنا کامن نہیں ہے فارچونیٹلی. یہ ینگ ایج میں بھی ہو سکتا ہے، یہ بچوں میں بھی ہو سکتا ہے، بڑوں میں بھی ہو سکتا ہے. یہ تو آپ کے اندر کی فوج باغی ہو گئی نا، آپ کے اندر کبھی بھی ہو سکتا ہے. یہ آپ کو ہوگا ہے اور یہ آٹو امیون ہے. جو کامنسٹ فارم ہے اور جو 80-90% ہے وہ آپ کو آسٹیو آرتھرائٹس ہے. اب آسٹیو آرتھرائٹس کیوں ہوتا ہے آج تک اس کا کوئی 100% جواب نہیں آیا. لیکن کچھ تھیوریز ہیں اور کچھ ریسرچ کہتی ہے کہ شاید کچھ جینیٹک فیکٹر بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ خاندان کے اندر بھی یہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ اس کو ایک طرف کر دیں جینیٹک فیکٹر، تو اس کے بعد ویٹ کا زیادہ ہونا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ویٹ زیادہ ہوگا، اب لوڈ زیادہ دیں گے، کارٹلیج جلدی ڈیمیج ہوگا. کم عمر میں آپ کو کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی بونز کمزور ہوتی رہتی ہیں، تو جب آپ اس پہ زیادہ لوڈ ڈالتے ہیں، اوور لوڈ کرتے ہیں، تو آپ کے جوائنٹس افیکٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. انجریز جو ہیں، کوئی انجریز جو جوائنٹ کے قریب ہیں اور وہ اس کو ڈیمیج تھوڑا سا بھی کر دیں، وہ بہت بڑا ایگریویٹنگ فیکٹر ہوتا ہے کہ آرتھرائٹس جلدی کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کچھ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میڈیسنز ایسی ہیں ٹھیک ہے جو کہ ڈسٹروائے کر سکتی ہیں. اس کے بعد آپ آٹو امیون ہم نے ذکر کیا جو ریموٹائڈ ہے، گاؤٹ ہے جس میں یورک ایسڈ ہائی ہوتا ہے، وہ بھی آرتھرائٹس کوز کر سکتا ہے. تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں. کچھ ایج کا فیکٹر ہے. اچھا کچھ بیماریاں جیسے آپ نے ذکر کیا، اگر میں ان میں ذکر کروں کہ ڈائبٹیز جو ہے وہ بھی کیا افیکٹ کرتی ہے؟ ڈائبٹیز کا ڈائریکٹلی نہیں کرتی. رائٹ. لیکن جیسے آپ کارٹلیج کے اندر جو پانی کی مقدار ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو رف ہوتے جاتے ہیں ایج کے ساتھ، سائیکلز جتنے زیادہ زندگی کے گزرتے ہیں، تو کارٹلیج جب ڈیمینش ہوتا ہے، یہ نیچرل پروسیس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کسی میں 40 سال میں ہو جائے گا، کسی میں ہو سکتا ہے 60 سال میں ہو. سب میں ہوگا سب میں. لیکن ہر شخص شاید کمپلین نہیں کر رہا ہوتا. اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کسی میں جلدی ہو جاتا ہے، کسی میں بہت لیٹ ہوتا ہے، کسی میں نیگلیجبل ہوتا ہے. لیکن آپ اس جگہ پہ جینیٹکس کا اچھا، لیکن یہ تو آپ ضرور نوٹس کریں گے کہ جو بھی عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں، مرد ہوں یا خواتین ہوں، ان کو اٹھنے بیٹھنے میں ایک مشکل ضرور
جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے. وہ گھٹنے پہ ضرور ہاتھ رکھتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس عمر میں بھی آ کے پراپر طریقے سے نماز پرفارم کر پاتے ہیں, نماز پڑھ پاتے ہیں. ورنہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک سرٹن ایج میں جا کے جو ہے پھر ان کو یہی ہوتا ہے کہ میں نے بیٹھ کر یا چیئر پر جو ہے وہ نماز پڑھنا ہے. ایون کہ سجدہ کرنا بھی جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہو رہا ہوتا ہے. ان کی بونز اس لیول تک آ کر جو ہے وہ پین کر رہی ہوتی ہیں یا سویل ہو جاتی ہیں, اور اس میں وزن کا بڑھ جانا ایک مین فیکٹر ہے. ایک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ شروع کیسے ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں, جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ آپ کو پین اور سٹفنس ہے. یہ سمٹمز ہیں, یہ سمٹمز ہیں. یہ سمٹمز ہیں. پین ہوگا آپ کو جوائنٹس میں, پین ہو سکتا ہے جوائنٹس میں, آپ کو سٹفنس شروع ہو جاتی ہے, درد اکڑاؤ محسوس ہوگا. بالکل. صبح اٹھے ہیں یا شام کے وقت ہے کہ آپ جو ہے وہ سیدھا کرنے میں مشکل ہے, موڑنے میں مشکل ہے. کریپیٹس جس کو آپ کہتے ہیں کہ کریکلنگ ساؤنڈز آنا ہے, یہ ایکچولی آرتھرائٹس کی نشانی خاص طور پہ نہیں ہے. یہ ملٹیپل ریزنز کی وجہ سے آ سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. ایک اسپیسیفک کریپیٹس تو ہو سکتا ہے آرتھرائٹس پہ, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو مل سکتا ہے. جب نیکسٹ اسٹیج آتی ہے تو پھر ہاتھ لگانے سے ہی وہاں درد ہوگا اور سولن جوائنٹ ہو جائے گا, سوجن آ جائے گی. اچھا. لگانے سے ہاتھ بھی درد ہوگا. یعنی کہ اب آپ اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ آپ کے جو لیگامنٹس ہیں اور جو ٹینڈنز اراؤنڈ ہیں ان کو ورک بہت زیادہ کرنا پڑ رہا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے جب کارٹیلیج جو ڈیمیج ہوا ہے وہاں پہ جو آپ سپرز دکھا رہی تھی پہلے وہ بننی شروع ہو گئی, جس کو ہم آسٹیوفائٹس کہتے ہیں. اوکے اوکے, رائٹ رائٹ. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ تمام کارٹیلیج آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا, اور اس کارٹیلیج کے بعد بون جو ہے وہ ایک دوسرے پہ رب ہوگی. وہ ورسٹ اسٹیج ہے. اوکے. اچھا, لیکن جب یہ اسٹیج شروع ہوتی ہے کہ آپ کو یہ ہو کہ آپ کے جوائنٹس میں پین شروع ہو گیا ہے, سوجن ہو رہی ہے, آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں مشکل ہو رہی ہے, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پین کلرز کا استعمال شروع کرتے ہیں. ایک چیز یہ ہے جو آپ خود ہی شروع کر دیتے ہیں. اس ٹائم پر شاید بہت سارے لوگ ہوں گے جو ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے ہوں گے, ان کو یہ ہے کہ ٹھیک ہے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا اس میں یہ جو آپ کے جو چھوٹے جوائنٹس ہیں, جو آپ کی انگلیوں کے جو جوائنٹس ہیں, یہ جوائنٹس بھی نہیں میں آتا ہے اس بیماری میں؟ جو کامن جگہ ہے جہاں پہ آرتھرائٹس سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ نیز ہیں, ہپس ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. ہینڈز ہیں اور سپائن ہے. اوکے. جو چار سب سے زیادہ, اگر آپ کہیں شولڈر میں بھی ہو سکتا ہے آرتھرائٹس, ایلبو میں بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی جوائنٹ میں ہو سکتا ہے, لیکن جو کامن ہے وہ آپ کا نی, ہپ اور ہینڈز اور آپ کا سپائن. صحیح. اچھا, آپ نے کہا یہ سمٹمز ظاہر ہوئے کہ آپ کو سویلنگ ہونے لگ گئی, آپ کو درد شروع ہوا, اور ایک لیول آتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بالکل جو ہے وہ اس آپس میں جو ہے وہ فرکشن پیدا ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آواز آنا ایک حد تک آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں, بٹ وہ اور بھی ڈیزیز میں جو ہے وہ اس طرح کی آپ کو اور بھی چیزیں ہیں جس میں آپ کو آواز آ سکتی ہے, کوئی 100% وہ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر اس طرح کی کنڈیشن ہے اور ایک شخص جاتا ہے اور ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ میری ایسی کنڈیشن ہے, تو اس کے ڈائگنوسس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ دیکھیے, یہ سب سے امپورٹنٹ ہسٹری ہے. وہ پیشنٹ کیا بتا رہا ہے, اس کو کیا چیز ہو رہی ہے, ایج کا ایک فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہسٹری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جیسے ریموٹائڈ آرتھرائٹس ہے یا کچھ ایسے آرتھرائٹس ہیں جن کے اندر سکن بھی افیکٹ ہو سکتی ہے, آئیز بھی افیکٹ ہو سکتی ہیں, اور دوسرے آرگنز بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں جو ریئر ہیں, جو کہ کامن نہیں ہیں. تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اگر ارلی ایج میں ہو رہا ہے تو اس کو کمپلیٹ ڈائگنوسس دی جائے. ٹھیک ہے. ہم کامن فارم کی بات کر لیتے ہیں جو کہ آسٹیو آرتھرائٹس ہے. اس میں اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں, آپ کو پین ہے, تو بیس لائن انویسٹیگیشنز آپ کو چاہیے. اچھا, وہ کیا ہوں گی؟ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ایکس ریز چاہیے. ٹھیک ہے. پراپر ایکس ریز چاہیے دیکھنے کے لیے کہ کتنا آرتھرائٹس اس میں ڈیولپ ہو رہا ہے, کتنا, جو بیسک ہے. ٹھیک ہے. اب آج کل لوگ ایم آر آئی بھی کرانے لگ گئے ہیں, مختلف چیزیں کرانے لگ گئے ہیں, لیکن اسٹل واٹ آئی کنسیڈر کہ جتنا اچھی ڈائگنوسس آپ کو پراپر ایکس رے ویوز جو کہ آپ کو آپ کا فزیشین بتا سکتا ہے کہ کون سا ایکس رے کرانا ہے. انیشیلی ڈائگنوسس میں آپ کو ایکس رے کی ریکوائرمنٹ نہیں آپ کہیں کہ جا کے آپ نی کا ایکس رے کرا کے آ جائیں. نہیں, اگر وہ اسٹینڈنگ ویوز کرانا چاہ رہا ہے یا کون سے ویوز اس کے کرانا چاہ رہا ہے تو وہ اس کو آلموسٹ سرٹنلی ڈائگنوسس دے سکتے ہیں. اس پہ آپ گریڈ کر لیتے ہیں کہ کس اسٹیج کا آرتھرائٹس ہے. اگر آپ جیسے 1 سے لے کے 4 تک کرتے ہیں, 4 میکسیمم ہے, 1 منیمم ہے, اکارڈنگ ٹو دیٹ آپ اپنی ٹریٹمنٹ پلان اس کو دے سکتے ہیں. اس کو لائف اسٹائل موڈیفیکیشن بتا سکتے ہیں, وہ آرتھرائٹس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. اوکے. اور اس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 5 سال تک آپ اس طرح سے کریں تو آپ کے لیے آپ 5 سال مزید نکال لیں, 2 سال بہتر اور نکال لیں, 10 سال اور کر لیں. تو آپ اس چیز کو
پہلے سے پلان کر سکتے. اچھا یہ آپ نے کہا کہ 4 گریڈ جو ہیں اس میں اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس اسٹیج پر یہ ٹریٹمنٹ ہے, اس پہ یہ ہے. میں ٹریٹمنٹ پہ بھی ضرور آؤں گی, لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں جو میں آپ سے جاننا چاہوں گی. جس طرح آپ نے ذکر کیا تھا کہ اکڑاؤ محسوس ہونا, درد ہونا, یہ علامت ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو صبح اٹھتے ہیں, شاید ان کو نی کا پرابلم نہ ہو, لیکن ان کے ہاتھ جو ہیں وہ بالکل اسٹف ہوئے ہوتے ہیں, ہارڈ ہوئے ہوتے ہیں. ہینڈ کے جوائنٹس جو ہیں وہ بھی مختلف قسم کے آرتھرائٹس میں افیکٹڈ ہو سکتے ہیں. اور اگر اسپیشلی ریموٹائڈ یا کسی ایسی چیز میں پین زیادہ ہے تو وہ ڈیفارمیٹیز بھی ہو جاتی ہیں, یعنی کہ انگلیاں ٹیڑھی ہو جائیں گی, رسٹ ٹیڑھی ہو جائیں گی, جو کہ بہت سیویئر فارم میں. تو ان کی ارلی ٹریٹمنٹ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے میں ارلی فزیوتھراپی بہت زیادہ سپورٹیو رہتی ہے. لیکن بٹ یہ ہے کہ جن کو اس طرح کی بھی کمپلین ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ پراپر آپ کو چیک کروانا چاہیے کہ آیا آپ بھی جو ہے وہ آرتھرائٹس کی وجہ سے جو ہے اس تکلیف کا جو ہے وہ شکار نہیں ہوں گے. بہت سارے لوگ, خواتین کے ساتھ اسپیشلی ہوتا ہے کہ صبح ان کو کام کرنا ہوتا ہے, کچن ہے, بریک فاسٹ ہے, تو وہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی. اور جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں ان کے ساتھ بھی ڈاکٹر صاحب یہ پرابلم ہوتا ہے. ہینڈ کی اسٹفنس ہو سکتا ہے کہ آرتھرائٹس کی وجہ سے نہ ہو رہی ہو سکتا ہے کہ کہیں نرو کوئی کمپریس ہو رہی ہے, کوئی اور ریزنز ہیں. ڈائبٹکس میں زیادہ تر یہی ریزنز ہوتے ہیں. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب آپ کو پین ہوتا ہے, ایک جب جس طرح جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ آپ کو پین فیل ہو رہا ہوتا ہے, اور آپ کو آپ کا جو وہ ہے ٹرینر ہے وہ آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے آپ کو مسل کا پین ہو رہا ہے یا آپ کو بون کا پین ہو رہا ہے. تو یہ جو فرق ہے نا, یہ اکثر میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہی ہوتی کہ آپ پین محسوس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پین کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ پین آپ کے جوائنٹ میں ہے کہ آپ کی پوری ٹانگ میں ہے. یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اگر پین آپ کے اسپیسیفکلی جوائنٹ میں ہے تو دیٹ از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو جوائنٹ وچ از وی آر ٹاکنگ. ٹھیک ہے. اگر پین آپ کو پوری ٹانگ میں کہیں ہو رہا ہے تو وہ مسکولر بھی ہو سکتا ہے, وہ بونی پین بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن دیٹ از ان لائکلی ریلیٹڈ ٹو جوائنٹ. اوکے, اس کا ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ آپ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے جو آپ کے جوائنٹس میں پین ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ڈائگنوسس ہو گیا کہ پیشنٹ جو ہے وہ آرتھرائٹس کا جو ہے وہ پیشنٹ ہے, آپ ٹریٹمنٹ کیا آپ لوگ اس کو آفر کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ تو یہ کہ آپ اس کو ڈائگنوز کر رہے ہیں وقت پہ کہ کیسا ہے. ہمارے پاس بہت زیادہ لوگ سیلف ٹریٹمنٹ تو کرتے ہیں, دوائیاں کھا لیتے ہیں, اور دے آر رائٹ کہ میڈیسن لے لی بجائے اس کے کہ ڈاکٹروں کی اتنی فیسیں پے کریں, اتنی چیزیں دیں, آئل لگا لیا, پٹیاں باندھ لی, دے آر آل اوکے. آئی مین یہ چیزیں سپورٹیو ہیں. علاج نہیں ہے, سپورٹیو ہیں. علاج ایکچولی کوئی ایک اسپیسیفک علاج نہیں ہے اس کا. ملٹیپل موڈیلٹیز ہیں جن کے ذریعے آپ علاج کر سکتے ہیں. اگر آپ ارلی سٹیج پہ ہیں تو آپ اس کو ختم تب بھی نہیں کر سکتے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ آرتھرائٹس ہو گیا اس کو میں ختم کر دوں گا, وہ نہیں آپ کر سکتے. اچھا, ٹھیک ہے. آپ یہ کر سکتے, آپ بہت سی موڈیلٹیز اب آ گئی ہیں جو ارلی فرسٹ اور سیکنڈ سٹیج کے لیے جو کلیم یہ کرتے ہیں, اور اسٹڈیز بھی کافی اویلیبل ہیں ان کے بارے میں, جن میں سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنا لائف اسٹائل کو موڈیفائی رکھیں. آپ ریگولر ایکسرسائز کریں. اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو ویٹ کو کم کریں. اگر آپ اسموکر ہیں تو اسموکنگ بند کر دیں. یہ تمام چیزیں بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی اور کوموربیڈیٹیز ہے, ڈائبٹک ہے, تو اس کا کنٹرول آپ بہتر کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو یورک ایسڈ ہائی رہتا ہے تو آپ بیف اور یہ چیزیں بند کر دیں. تو ایک ڈفرینٹ آپ کو لائف اسٹائل کی موڈیفیکیشن کو اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہے. جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ارلی سٹیج پہ جس سے آپ پرولونگ کر سکتے ہیں اپنی ہیلدی لائف. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو TKR ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کی طرف بڑھا جاتا ہے وہ اسی میں ہی ہوتا ہے نا, اسی بیماری میں ایسا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں جتنے ایتھلیٹس ہیں یا جتنے اسپورٹس مین ہیں, یہاں ذکر کر لیتے ہیں ہم عمران خان صاحب کا ہی, آپ کو یاد ہوگا ایک جلسے میں وہ آئے تھے اور اس میں وہ گرے تھے اور ان کو بیک پر آئی تھنک چوٹ لگی تھی, ان کو اس طرح کی کوئی تکلیف ہوئی تھی, کیونکہ ان کی روٹین لائف اس طرح کی ہے کہ وہ ایک تو بہت اچھا ہیلدی فوڈ لیتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز بہت کرتے ہیں. ورنہ اس ایج میں آ کر جو ہے اگر آپ اللہ نہ کرے اس طرح گریں تو آئی تھنک بہت عرصے تک جو ہے وہ آپ بیڈ پر چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ امپورٹنٹ ہے نا, کہ بالکل امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ریگولر ایکسرسائزز ہوں, آپ اپنا لائف اسٹائل کا خیال رکھیں, آپ بالکل کاؤچ پوٹیٹو نہ بنے کہ صرف بیٹھیں اور بیٹھ کے ہی کام کریں, یا گھر پہ آپ نے 2-4 لوگ رکھیں وہی کام کریں. دس از ناٹ رائٹ. آپ کو کچھ نہ کچھ
کرتے رہنا ضروری ہے. رائٹ. ٹھیک ہے, چاہے آپ کو تھوڑا سا پین بھی ہو, اسٹل یو ہیو ٹو ڈو اٹ. اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب یہی پوائنٹ جس میں میں آ رہی تھی, جب آپ کو درد شروع ہوتا ہے نا پھر تو آپ بالکل چلنا پھرنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں چلوں گا تو مجھے درد ہوگا, اور اللہ یہ نہ ہو کہ اور زیادہ مجھے مسئلہ ہو جائے. اس ڈر کے ہمارے لوگ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو میڈیسن, جو فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ ہے وہ میڈیسن ہی ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ کو دوائیاں دے دی جائیں جو پین کلر ہیں, یا جن کو آپ NSAIDs یا نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹریز کہتے ہیں, وہ آپ کو دی جا سکتی ہیں. پرولونگ بھی آپ دے سکتے ہیں, شارٹ پیریڈ کے لیے بھی دے سکتے ہیں. ہزاروں قسموں کی اویلیبل ہے, ہر کلیم کرتا ہے کمپنی کہ ہماری سب سے بہتر ہے. ہر ایک کا کچھ نہ کچھ افیکٹ بھی اور سائڈ افیکٹس بھی ہیں یوز پہ, اور وہ بہتر ہے کہ آپ انڈر فزیشین کنٹرول لیں رادر دین کہ آپ لیتے رہیں اور اس سے آپ کو اسٹمک السرز بن جائیں اور دوسری پرابلم. اچھا آپ نے پین کلرز دے دیے. پین کلر تو پین کلر کا فائدہ یہ ہے کہ درد ختم کرنے سے آپ کی موڈیفیکیشن لائف اسٹائل کی ہو سکے گی. کیونکہ جب آپ کو درد ہوگا تو نہ آپ چلیں گے, نہ آپ ایکسرسائز کریں گے, تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو اس درد کو ختم. اصل جو بھی ٹریٹمنٹ آرتھرائٹس کی ہے وہ ایم ہے پین ختم کرنے کے لیے. اوکے, صحیح ہے, بالکل ایسے ہی ہے. بیسک ایون سرجری بھی جو ہے وہ پین ریلیونگ ہے. اور کتنے سارے لوگ ہیں جس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد جب بیڈ پر جاتے ہیں پھر ان کا وزن بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ بالکل موومنٹ اپنی جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پین کو کنٹرول کرنا ان کی موومنٹ کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز آپ نے میڈیسن دی. ٹھیک ہے, ایکسرسائز پروگرام آپ بتا سکتے ہیں, فزیوتھراپی آپ ان کی کرا سکتے ہیں. اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور ریموٹائڈ میں تو ایکسٹریملی امپورٹنٹ رول ہے. اوکے, کیونکہ اس میں آپ نہ صرف ایکسرسائز کرا سکتے ہیں بلکہ ان کی سپلنٹنگ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ جوائنٹ کی ڈیفارمیٹی نہ ہو. رائٹ رائٹ. اس کے بعد آپ کے پاس جو تھرڈ سٹیج آتی ہے وہ اس وقت انجیکشن سے کچھ, ٹھیک ہے, جو کہ اسٹیرائڈز نہیں ہیں. اسٹیرائڈز نہیں ہے. آپ نے میرے سوال کا جواب پہلے ہی دے دیا, اسٹیرائڈز نہیں ہے. پھر کیا ہے وہ ڈاکٹر؟ اسٹیرائڈز کے انجیکشن بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن وہ لیٹر سٹیج میں دے سکتے ہیں. اچھا, اس کو لگانے سے بھی پین ریلیف ہوتا ہے یا کارٹلیج بننے لگ جاتا ہے؟ ابھی تک ایویڈنس یہ ہے کہ آپ یوز کر سکتے ہیں اسٹیرائڈز کا. اسٹیرائڈز نہیں, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اوکے, دو ٹائپ کے ہیں. ایک ہائلورونک کہتے ہیں جس کو, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وائڈلی اویلیبل ہیں پاکستان میں بھی. میں پرسنلی فرسٹ ٹائم میں نے یوز کرایا تھا پیشنٹ پہ 2007 میں, ناٹ ان پاکستان, آؤٹ سائڈ پاکستان, جب میں آئرلینڈ میں تھا ٹریننگ. بٹ آئی ہیو سین تھرو دیٹ کہ اباؤٹ 60 to 70% اس کا اچھا افیکٹ آ جاتا ہے اگر آپ صحیح سٹیج پہ پک کر کے اور صحیح طرح سے اس کو لگائیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی اب بہت زیادہ ورائٹیز اویلیبل ہیں کہ کون سا کس طرح سے یوز کیا جائے. نی میں ہی لگایا جاتا ہے؟ نی میں لگایا جا سکتا ہے. نی کے علاوہ آئی یوزلی ایون گیو اٹ ان دا ہپ اور اینکل کے اندر اگر آرتھرائٹس ہو تو اس میں بھی یوز کرا ہے میں. اینڈ دیٹ گیوز ویری ارلی سٹیجز پہ کافی پرولونگ ایئرز ان کو دے دیتا ہے پیشنٹس کو. اچھا, تو وہ تو اگر اللہ نہ کرے نہیں پہ لگتا ہو تو وہ آلریڈی ویسا پین. 5 منٹ سے زیادہ کا پروسیجر نہیں ہے, ٹوٹل 3 منٹ لگتے ہیں. اوکے, اچھا یہ بھی پین کو ریلیف کرنے کے لیے؟ اس میں پین اتنا ریلیف آپ کا امیڈیٹلی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ بہتری فیل کریں گے. اچھا, اور ہو سکتا ہے کہ یوزلی سال بھر تک آپ کو یہ اچھا افیکٹ دے کے رکھتا ہے. اچھا, ایک انجیکشن اگر آپ لگواتے ہیں, آپ نے یہاں پہ بھی دو انجیکشنز بتائے مجھے. ایک اسٹیرائڈز, آپ نے اسٹیرائڈز بھی لوگ لگاتے ہیں. ہاں, اسٹیرائڈ بھی آپ اسٹیرائڈز لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ انسٹنٹ ریلیف ملتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی, اس سے انسٹنٹ ملتا ہے, فوراً آپ لگاتے ہیں اور آپ کو درد سے جو فائدہ ہوتا ہے. دوسری ایک چیز اب آئی ہے جس کو آپ PRPs کہتے ہیں, جو ایک نئی ہے, پچھلے 2 سال میں مارکیٹ کافی بھی ہوئی ہے اور لوگ یوز بھی کر رہے ہیں. پلیٹلیٹس رچ پلازما, اس میں آپ ہی کا ایک بلڈ سیمپل لیا جاتا ہے, اس کے اندر سے پلیٹلیٹس نکالے جاتے ہیں اور اس کو آپ کے جوائنٹ میں اندر انجیکٹ کر دیا جاتا ہے. ایک کٹ آتی ہے اویلیبل, آئی تھنک لوگ لگا رہے ہیں. اس کے اوپر اس کو اور ہائلورونک کو کمبائن بھی لگایا جا سکتا ہے اور الگ بھی لگایا جا سکتا ہے. اس کے بھی کچھ اچھے افیکٹس آئے ہیں, لیکن یہ دونوں چیزیں ابھی تک ان پہ ریسرچ جاری ہے. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو کنکلوزیولی کہا گیا ہو کہ آرتھرائٹس کو ختم کر دیں گے. کچھ نہ کچھ بینیفٹ ضرور دیتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ساری سرجریز بند ہو جاتی. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ کیا یہ کارٹلیج کو پروڈیوس کرنے میں ان کی ہیلنگ پروموٹ کرتی ہے؟ ہیلنگ پروموٹ. جو کارٹلیج لائننگ بنی ہوئی ہے وہ ڈیمیج ہو گئی, وہ ایک ڈفرینٹ ٹائپ کی کارٹلیج سے ریپلیس ہو جاتی ہے. وہ کارٹلیج نہیں آئے گا جو چلا گیا, وہ تو چلا گیا, لیکن اسی طرح کا ایک اور چیز اس پہ بن سکتی ہے. لیکن یہ تمام چیزیں
بیسٹ فزیشین بتا سکتا ہے جب آپ ارلی سٹیجز پہ ہو ہیں یا نہیں ہے, صحیح وقت پہ یوز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. صحیح. اچھا جو لوگ کیونکہ جب تکلیف میں آپ مبتلا ہوتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں کہ بعد میں دیکھا جائے گا جو ہوگا, ابھی مجھے نا درد سے ریلیف ملنا چاہیے, ابھی میرا مین جو ہے نا وہ فوکس یہ ہے. جو لوگ اسٹیرائڈس لگوا لیتے ہیں یا جنہوں نے لگوائے ہیں ڈاکٹر صاحب, ان کو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اگر میرے پاس ایک لاسٹ سٹیج کا پیشنٹ آتا ہے, سپوز کریں, ٹھیک ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کو ایکس رے پہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کی بون دے آر ربنگ اگینسٹ ایچ ادر آلموسٹ, کوئی کارٹیلیج نہیں ہے, تو میں اس کو اگر وہ سرجری پہ نہیں جانا چاہتا تو آئی کین گیو اسٹیرائڈز, اٹس ناٹ اے پرابلم. اچھا ٹھیک ہے, اس کو پین ریلیف کچھ ہفتوں کے لیے یا کچھ مہینوں کے لیے مل جائے گا, ٹھیک ہے, ٹیمپریری ریلیف. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں کوئی حرج ہے. صحیح. یہ آپ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جب اٹ ڈیپینڈ آن دی کنڈیشن آف کنڈیشن اور دی اسٹیج اور کیا اس کی ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہے, اور یہاں پر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ایک انجیکشن لگوانے کے اتنے ہفتوں بعد یا اتنے مہینوں بعد آپ کو سیکنڈ کی کوئی اسپیسیفک نہیں. اگین پر پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کر رہا ہوتا ہے, اور پیشنٹ ٹو پیشنٹ اور ٹائپ آف انجیکشنز پہ ویری کر رہا ہے. کہیں جگہ 3 ونس ویکلی 3 لگانے پڑتے ہیں, کچھ ٹائپس ایسی ہیں, کچھ اب ایسی اویلیبل ہے جو سنگل میں بھی اچھا رزلٹس دے رہی ہیں 6 منتھس تک, 1 ایئر. پھر اگر ڈاکٹر صاحب یہ ایکسپینسو ہوتے ہیں انجیکشنز, جو ہیلورونک ہے وہ ہے ایکسپینسو, لیکن ایکسٹریملی ایکسپینسو نہیں ہے کوئی اتنا, ٹھیک ہے. پی آر پی زیادہ ایکسپینسو ہے, لیکن میرے اسٹیم سیل والا جو پروسیجر, ہاں جی, لیکن اس کے اندر اور ہیلورونک کے رزلٹس آلموسٹ اس وقت تک تو ایکول ہیں. تو آگے جا کے کیا رزلٹس آتے ہیں. یہ پی آر پی بھی ابھی آیا ہے کچھ عرصے میں بھی, جب یہ کیونکہ ہمارے یہاں تو ایک چیز آ جاتی ہے تو پھر ہر شخص کرنے لگ جاتا ہے, جو غلط بات بھی ہے. نان پروفیشنلز بھی ہوتے ہیں, وہ بھی وہاں سے کٹ منگواتے ہیں, اور میں نے ابھی سنا بھی ہے کچھ لوگوں کو کئی $1000 میں یہ چیز مل رہی ہے اور کٹ منگواتے ہیں اور لوگ اس کو استعمال کریں. لیکن یہ کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو صحیح طرح سے اس کو یوز کیا جائے, اس کو جوڈیشل یوز کیا جائے. آپ اس کو صرف پیسے کمانے کے لیے نہ استعمال کریں, جس کو ضرورت ہے اسی طرح سے آپ اس کو یوز کریں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب آپ اس طرح کی کوئی میڈیکل کے پراپر ایک کٹ آتی ہے نا جو آپ منگواتے ہیں, تو جب آپ کسی ملک سے یا کہیں منگوا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی کوئی سرٹیفائڈ چیز نہیں, ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی کہ آیا جو استعمال کرے گا وہ سرٹیفائڈ ہے اس چیز کو یوز کرنے کے لیے. پاکستان میں ایسا ہے؟ جو ہیلورونکس ہیں وہ یہاں بن رہی ہیں, یہاں اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, لوکل مارکیٹ میں ہے. تو پی آر پی ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ اس کی کٹ یہاں بن رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ جو آپ منگوائیں آپ چیک کریں کہ وہ اپرووڈ ہیں باہر یا نہیں ہے. ریگولیٹری اتھارٹیز آئی ڈونٹ تھنک سو ہمارے یہاں کوئی اتنی فنکشنل ہے کہ ان چیزوں کو دیکھتی ہیں. بنی ہوئی ضرور ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ جیسے اسٹینڈرڈ گائیڈ لائنز ہیں, جس طرح نائس گائیڈ لائنز ہم کہتے ہیں, جو یو کے کی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سینٹر آف ایکسلنس کی, وہ کہتے ہیں کہ آپ پی آر پی یوز کر سکتے ہیں, لیکن ایویڈنس کنکلوزیو نہیں ہے کہ یہ فائدہ بھی دے گا یا نہیں ابھی تک. یہ اب میں آپ کو مطلب یہ پچھلے 2 ہفتے پہلے تک کی ریسرچ کا بتا سکتا ہوں, کیونکہ ڈو اسٹڈی ان چیزوں کو, اور اس میں امپورٹنٹ ہے کہ آپ خود بھی ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں. آپ نے کیا ابھی تک اس کو؟ میں نے یوز کیا ہے, پاکستان میں نہیں کیا, کر کے دیکھا ہے, لیکن جب میں نے تقریباً سال پہلے اس کو یوز کیا اس وقت جسٹ یہ کٹ ارائیو ہوئی تھی. سو وی اسٹارٹیڈ آن اے پیشنٹ بٹ آئی ڈڈ ناٹ فالو دیم. سو پرسنل میں اس کے اوپر ابھی تک کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا انٹل آئی یوز دیم ان فیو, لیکن یوز ہو رہی ہیں اور ریگولر ہیں, اور اس پہ کچھ پیپرز بھی سامنے آ رہے ہیں, لیکن اسٹل یہ ٹرائل اینڈ ایرر پہ ہے. اوکے رائٹ. اچھا, پھر یہ لیڈ کرتا ہے آپ کو اس لیول پر جہاں پر آ کر جو ہے وہ پھر ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ اب آپ کو جو ہے وہ ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کرانا ہے, آپ کو اپنا گھٹنا تبدیل کرانا ہے. کیا ہر پیشنٹ اس اسٹیج تک پہنچ جاتا ہے, اور اگر پہنچتا ہے تو پھر کیا ٹریٹمنٹ جو ہے اور وہ کس طرح کیا جاتا ہے, اس پہ بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر عامر حلیم جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اگر میں عام زبان میں کہوں تو یہ جو جوڑوں کے درد ہیں, جو آپ کو گھٹنوں میں, آپ کے شولڈرز میں, آپ کے ایلبوز میں جو آپ کو جوڑوں کے درد ہوتے ہیں, ان میں آپ کو ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے, علاج کیا ممکن ہے, اس پہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. سو ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا دوائیں, جب دواؤں سے علاج نہیں ہو, علاج فرق نہیں پڑ رہا ہوتا تو پھر انجیکشنز کی طرف بڑھا جاتا ہے. کتنے عرصے تک ایک پیشنٹ انجیکشن پہ گزارا کر لیتا ہے؟ میں نے جو اپنی پریکٹس میں جو ہیلورونکس یوز کیے ہیں, پی آر پی آئی ایم اسٹل ان اے لٹل بٹ ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, کیونکہ جب تک اس کی کوئی کنکلوسیو پیپرز اس پہ نہیں آ جاتے تو اس کے رزلٹس آ رہے ہیں اچھے, لیکن ایسے نہیں ہے کہ یہ
کیور ہے, ڈیلیڈ میجر کے طور پہ آپ یوز کر سکتے ہیں. باقی 3 سے 4 سال تک بھی اگر آپ ارلی شروع کریں دے کین بی گیو اے بینیفٹ, اور ایئرلی ریپیٹ پہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد الٹیمیٹلی جوائنٹ میں ڈیجنریشن بڑھے گی, پھر تھرڈ اسٹیج آ جاتی ہے. تھرڈ اسٹیج پہ اسٹل پرسنلی آئی ڈو ناٹ گو فار دا نی ریپلیسمنٹ, آئی گو فار دا آرتھروسکوپیز. وہ اس میں کیا وہ آرتھروسکوپی میں یہ ہے کہ کی ہول سرجری ہے. کیا ہے کی ہول سرجری ہے جس کو آپ کہتے ہیں, کیمرہ ڈال کے کلین کر دیتا ہے نی کو, ٹھیک ہے, اور دیٹ گیوز اندر ایئر پلس. اچھا, اس کو اسموتھ کر دیتے ہیں سرفیس کو. بالکل, جس طرح ابھی میں دوبارہ آپ کو پکچر دکھائیں گے کہ بونز جو ہیں جو کارٹیلیج, جیسے اب کارٹیلیج ہاف کارٹیلیج ہے وہ ڈیمیج ہو گیا اور آدھا ہل رہا ہے تو وہ کلین کر رہا ہے, تو اس کو پکچرز دوبارہ دکھائیے جو بونز کی پکچرز کر سکتے ہیں, اس کو آپ کلین کر سکتے ہیں. ایکچولی مائی پریکٹس دیٹ کین گیوز یو اے ریزنیبلی گڈ ٹائم, لیکن اس کی بھی ایک سٹیج ہے, بالکل آخری سٹیج پہ آپ یہ نہیں کر سکتے. اچھا, اب یہ دیکھیں یہ دونوں جو گیپ ہے بونز میں یہ ختم ہو جائے گا, اور یہ جو گرے سے کلر کا بیچ میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے یہ کارٹلیج ہے, یہ ختم کر یہ بھی ہے کارٹلیج, اور جو آپ کو ریڈ لائنز ہیں وہ بھی کارٹلیج ہے, وہ ایک سرفیس ہے, وہ یہ مینسکس ہے اور وہ اس کی سرفیس ہے, اس کو اسموتھ کر دیا. اس کے بعد درمیان کا کارٹلیج آپ کا جو ختم ہو گیا, کمپلیٹ ختم نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے, اور یہ دیکھیں آپ پھر یہ اسپرز ہیں. اب اگر آپ کارٹیلیج جب آپ کا ڈیمیج ہو رہا ہے اس سٹیج پہ اگر آپ اس کی آرتھروسکوپک سرجری کر کے اس کو ڈیبرائڈ کر کے, تو یو کین ایٹ لیسٹ گیو اندر ایئر اور 2 years ٹو دا پیشنٹ بفور نی ریپلیسمنٹ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے ڈاکٹر بھی بس اس کو صرف نبھا رہے ہیں کہ کسی طرح مجھے لیکن ایک چیز ہے نا, اسٹیجز سے آپ گزرتے جا رہے ہیں, بٹ کوئی پرماننٹ سولوشن جو ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے جو ہے نا پرماننٹ سولوشن یہ ہے کہ آپ اپنا گھٹنا تبدیل کرا دیں. پرماننٹ جو اب آپ ایک پرک سے, مطلب اللہ معاف کرے, انسولین نہیں لوگ لگا رہے ہوتے کہ اس پرک سے ڈرے ہوتے ہیں. اس شخص کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے نا سنا, وہ پین برداشت نہیں کر پا رہا, اس کی تمام لائف خراب ہو گئی ہے, تو اگر اس کا آپ نی یا ہپ ریپلیسمنٹ, یا اب تو اینکل ریپلیسمنٹس بھی ہو رہی ہیں, شولڈر ریپلیسمنٹس بھی ہو رہی ہیں, جب آپ کر دیتے ہیں تو جب وہ اٹھ کے نارمل چلا جاتا ہے. میں نے جن پیشنٹس کے نی ریپلیسمنٹس کی ہیں یا ہپ ریپلیسمنٹس کی ہیں, دے گو بیک ٹو دیئر اسپورٹس ایکٹیویٹیز ایکچولی, ٹھیک ہے, ناٹ اونلی دے گو بیک ٹو دا نارمل لائف بٹ دے گو بیک ٹو مور دین دا نارمل لائف. میں اپنی ایک فیملی فرینڈ میں سے جانتی ہوں, ان کا بھی اس طرح جو ہے وہ پرابلم تھا, بہت عرصے سے وہ بیڈ پر رہی ہیں اور بیٹھے بیٹھے سائز بڑھ رہا تھا ان کا, اور فائنلی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اور وہ ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ پہ گئیں. ماشاءاللہ اس کے بعد بڑی ایکٹیو, انہوں نے فوراً بیٹی کا رشتہ دیکھا, بیٹی کی شادی کی, اپنے گھر کو وہ کیا, اینڈ ناؤ شی از ہیپی. بٹ یس, لیکن ہر ایک شخص کی ہیپی اینڈنگ سٹوری نہیں ہوتی, یہ بھی ان کے ساتھ اب کچھ عرصے بعد پرابلم شروع ہو گئی ہیں. 1-1.5 سال وہ بہت ایکٹیو, بہت امپورٹنٹ فیکٹر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نی ریپلیسمنٹ یا ہپ ریپلیسمنٹ یا کوئی بھی جو آرتھروپلاسٹی ہے, یہ ٹیکنیکلی اٹس این ایڈوانس فیلڈ. اس میں صرف ان لوگوں کو سے کرائیں یا ان لوگوں کو کرنی چاہیے جو اس میں ٹرینڈ ہوں پراپرلی. ٹیکنیک اور آپ کون سے ٹائپ کا امپلانٹس یا پروسیسز یوز کر رہے ہیں, ان تمام فیکٹرز پہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ کتنا لمبا عرصہ آپ کی اچھا گزرے گا. اچھا, 2-3 چیزیں, کس عمر میں آپ لوگ جا کر جو ہے وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ عمر جو ہے یہ آئیڈیل ہے, یا اس ایج میں جو ہے آپ اس ٹریٹمنٹ پہ نہیں جا سکتے کہ آپ جو ہے یہ میرے حساب سے عمر سے زیادہ کاؤنٹ یہ کرتا ہے کہ اس کو آرتھرائٹس کا لیول کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یوزلی 50+ میں ہی آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ کوئی جوائنٹ ریپلیسمنٹ کرائیں. اس سے پہلے آپ لوگ کہتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ نہ جائے, ایٹ لیسٹ میری سوائے ریموٹائڈ کے. ریموٹائڈ ایک ایسی چیز ہے جو انفارچونیٹلی 30s اور 40s میں بھی ڈسٹروائے جوائنٹ کو کر دیتی ہے. یا ہپس کچھ لوگوں کے میں کرتا رہا ہوں جو جن کو آپ سکل سیل انیمیا جو ایک خاص بیماری ہے جس میں 20-22 سال کی عمر میں چلنے کے قابل نہیں رہتے, لیکن ان کی لائف بھی اتنی لمبی نہیں ہوتی ان لوگوں کی انفارچونیٹلی, تو ان کو میں نے ارلی کی ہیں ریپلیسمنٹس. یعنی جو ینگسٹ کی ہے وہ میں نے 21 سال کی عمر کا بھی کیا ہے ہپ ریپلیسمنٹس, تاکہ وہ کم سے کم اپنی جو باقی ماندہ زندگی ہے انہوں نے اچھی گزاری ہے.
اگلے 7 سال وہ نارمل چلتے رہیں گے. کوئی فرق پڑتا ہے لائف اسٹائل میں؟ بالکل فرق پڑتا ہے, لیکن جو بھی آپ جوائنٹ ڈالتے ہیں, جو بھی آپ آرٹیفیشل جوائنٹ, اس کی اپنی ایک لائف ہوتی ہے, اس کی بھی کوالٹیز آتی ہیں, اس کی بھی کوالٹیز آتی ہیں, اور اس کو کرنے والے کی بھی کوالٹیز ہوتی ہیں. کتنا پروفیشنل ہے, کہ وہ کتنا پروفیشنل ہے, کیا یوز کر رہا ہے, کیسی ٹیکنیک یوز کر رہا ہے. اور یہ تمام چیزیں بہت زیادہ اٹس اے بگ سائنس, اور یہ بہت بڑی کمرشل مارکیٹ ہے ایکچولی. ملٹی نیشنل کمپنیز اس میں موجود ہیں جو اپنے پروڈکٹس لاتی ہیں, کرنے والے کرتے ہیں, لیکن ٹو مائی نالج بہت کم لوگ ہیں جو جوڈیشلی یوز کرتے ہیں اس کو ہمارے یہاں پاکستان میں, اور جو صحیح ٹیکنیکلی دے آر ساؤنڈ انف ٹو ڈو good, but there are good people. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ آفٹر 50 جو ہے آپ لوگ سجیسٹ کرتے ہیں کہ نی ریپلیسمنٹ یا جوائنٹ ریپلیسمنٹ پہ تو ہے جو ہے وہ جایا جائے. جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہوتی ہے آپ کے مسلس بھی ویک ہو رہے ہوتے ہیں. اب ایک جوائنٹ ہے, یہ آپ کا مسل ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ نے چیز آرٹیفیشل لگائی ہے, یہ آپ کا مسل ہے, اب اس نے تو وقت کے ساتھ ساتھ لوز ہونا ہے. دو چیزیں ہیں, یہ آپ کی ایک پرسنل پریفرنس بھی ہو سکتی ہے, لیکن میری ایک پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ میں کس کا ویٹ 100 کلو سے اوپر چلا گیا سپوز, اس کو میں جوائنٹ ریپلیسمنٹ ایڈوائز نہیں کرتا. اچھا, پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا ویٹ کسی بھی طرح کم کرنے کی کوشش کرے. وہ کسی بھی طرح میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ میں ڈائٹیشن, اس میں ایسی سرجریز ہیں جس سے آپ اسٹمک کا سائز چھوٹا کر کے ویٹ ریڈکشن آپ کر سکتے ہیں. آپ ان کو ریفر کریں, کیونکہ میں نے کری ہیں 120 کلو کے وزن کی بھی کری ہیں, لیکن ان کا فیلئر ریٹ بہت زیادہ ہونے کا چانس ہوتا ہے کمپیریٹیولی ٹو جو 70 کلو کا آپ کریں گے. تو یہ تمام چیزیں بہت کاؤنٹ. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, ایک یہ فیکٹرز ہیں. پھر ایک ایسے شخص کو جو بہت عرصے سے بیڈ سے ہی نہ اٹھاؤ, آپ جوائنٹ ریپلیسمنٹ نہ کریں. وہ الٹیمیٹلی کبھی بھی بیڈ سے اٹھ کے اس موڈیفیکیشن, اس کو پہلے آپ کوشش کریں کہ فزیو تھراپی کے ذریعے اس قابل کر دیں کہ وہ 2-4-6 قدم ضرور لے سکیں. بیڈ باؤنڈ پیشنٹ پہ جوائنٹ ریپلیسمنٹ از آلموسٹ اے ویسٹ. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کو نارمل پریکٹس تھوڑا سا آپ اس کو اس قابل کر سکیں کہ اس کے, جیسے آپ نے کہا نا, مسل اس کے اتنے ویک ہو چکے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نیا جوائنٹ ڈال بھی دیں گے تو وہ مسل اس کے ساتھ فنکشن نہیں کر سکتے. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے جوائنٹ ریپلیسمنٹ کرا دیا, ٹھیک ہے, 5 سال 6 سال 10 سال مسلز ویک ہو رہے ہیں آپ کی, باقی جوائنٹ جو ہیں وہ ویک ہو رہے ہیں, وہ ایک آرٹیفیشل چیز ہے جو آپ کی باڈی میں موجود ہے, وہ بھی ویک ہوتی ہے, وہ بھی ویک ہوتی ہے, وہ بھی ویئر ہو جاتی ہے, اس کے بھی ویئر اینڈ ٹیئر. تو اس کے کتنے عرصے, اس میں کوئی مینٹیننس کا فیکٹر ہے؟ نہیں, اس کے اندر جتنا ینگ, جتنی ینگ ایج میں آپ جوائنٹ ریپلیسمنٹ کریں گے اتنی جلدی ویئر ہوتا ہے. کیونکہ ینگ آدمی کا اس لیے لیٹ, کیونکہ سائیکل زیادہ ہوتا ہے, ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے. جتنی ایکٹیویٹی کم ہے اتنا ویئر پرولونگ ہو جاتا ہے. پھر ٹیکنیک اور امپلانٹ کا مٹیریل بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. یہ تمام بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کاؤنٹ کرتے ہیں. اب اگر فیل ہو جاتا ہے تو اس کو پھر دوبارہ ریویژن سرجری کہتے ہیں, جو میری اسپیشلٹی ہے ایکچولی. جو خراب ہوئے ہوئے کیسز میرے پاس آتے تھے مختلف ملک کے حصوں سے جہاں میں کام پہلے یہاں پاکستان آنے سے پہلے کر, تو جو خراب ہونے کے یعنی جن کو 8 سال 7 سال ہو گئے نہیں ریپلیس, وہ خراب ہو گئی ہے جوائنٹس, ان کو ریوائز کرتا ہے, ان کو نکال کے پھر نیا ڈالتے تھے. ایسے ہوتے ہوں گے جو ریوائز سرجری پہ جاتے ہوں گے 10 سال کے بعد, 10 ایئرس جوائنٹ ڈالنے کے بعد آلموسٹ 70% جو ہے ریوائز سرجری پہ جائیں گے. اور اب جتنے آپ پاکستان میں اس وقت دیکھ رہے ہیں نا لوگ جو کر رہے ہیں, یہ واپس 10 سال کے بعد ریویژن کے, اور ریویژن سرجنز نہ ہونے کے برابر ہیں ہمارے پاس. مطلب آپ شروع کہاں سے ہوئے؟ دوائیاں کھائیں, پھر انجیکشنز لگوائے, اس کے بعد اسٹیرائڈس بھی لے لیے, دین پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک اور جو ہے وہ سرجری کی جاتی ہے جس میں جو ہے بالکل آپ کی بونس کو جو ہے وہ اسموتھ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ جوائنٹ ریپلیسمنٹ پہ جاتے ہیں, پھر بھی جو ہے یہ آپ کو حل نہیں ملتا. تو مطلب دیکھیے ہم اس کی ریزن میں آپ کو ہاربل بیماری ہے. ہاربل نہیں ہے, ہاربل نہیں ہے, آپ کو ہر وقت اپنے پیچھے لگا کے رکھتی ہے. 60 سال میں اگر ڈالا کسی کو جوائنٹ پاکستان میں, آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنی ایوریج ایج کی بات کریں آپ؟
ٹھیک ہے. اب اس پہ بات ہو سکتی ہے, اب آپ وہ بات کریں, بٹ یس ہیلدی لائف اسٹائل اپنائیں, اپنے وزن کو کنٹرول رکھیں. یورپ میں یا ان ملکوں میں جہاں ہیلتھ فیسلٹیز زیادہ, وہاں ریویژن ریٹ اس لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ وہاں پہ ایوریج ایج 87 ہے. ہاں ایوریج ایج وہاں پر ڈفرینٹ ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوگی. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان میں.